بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ساکی چشمے ساکی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ آج آپ کے لیے ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو دریائے جہلم کی تاریخ اور بڑے سیلابوں کے احوال پر مبنی ہے۔ ناظرین، دریائے جہلم کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے نکلتا اور بل کھاتا ہوا کیسے منگلہ کے مقام پر پہنچتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دریائے جہلم پنجاب کے مختلف دریاؤں میں شامل ہو کر دریائے سندھ کے کس مقام پر جا کر گرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دریائے جہلم میں جو چھوٹے بڑے سیلاب آتے رہے 1959 سے لے کر تاحال 2021 تک، ان کی اعداد و شمار، تاریخ اور ڈیٹ وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دریائے جہلم اور منگلہ کے مقام پر جب سیلابی ریلا چھوڑا جاتا ہے تو وہ رسول کے مقام پر کتنی دیر میں پہنچتا ہے اور اس کا درمیانی سفر کتنا بنتا ہے، اور ساتھ دریائے جہلم میں جو سیلاب کے لیول ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو ناظرین، تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے، جو نئے آنے والے دوست ہیں میرے اس چینل چشمے ساکی پر، وہ میرے اس چینل چشمے ساکی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دریائے جہلم کے مختلف نام ہیں۔ اردو میں جہلم، پنجابی ہندی میں دیوناگری اور کشمیری میں اسے وہد کہتے ہیں۔ دریائے جہلم کو ہمالیہ پیر پنجال کے دامن میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سری نگر کی ڈال جھیل سے پانی لیتا ہوا دریائے جہلم سری نگر کے پاس سے گزرتا ہوا وولر جھیل میں گر جاتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی گزرگاہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ چکوٹھی میں لائن آف کنٹرول سے مظفرآباد اور کوہالہ تک کیا جا سکتا ہے۔ دریائے جہلم مظفرآباد میں دریائے نیلہ میں شامل ہو جاتا ہے اور وادی کاغان میں کنہار دریا سے مل کر دریائے پونچھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے جہلم آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے مقام پر مغلوہ پر پہنچ کر میدانی علاقہ سے بہتا ہوا تریمو براج کے مقام پر یہ دریا چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ دریائے راوی کبیروالا میں دریائے چناب اور جہلم میں شامل ہوتا ہے، اور دریائے ستلج جلال پور پیروالا کے مقام پر مذکورہ دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سارے دریا پنجناد کے مقام سے آگے علی پور کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دریائے جہلم پر منگلہ کے مقام پر ایک بہت بڑا 1967 میں ڈیم تعمیر کیا گیا تھا۔ دریائے جہلم میں سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں۔ لوئر جہلم کینال 1901 میں ضلع گجرات کے مقام رسول سے نکالی گئی ہے۔ اس کی مزید 2 شاخوں سے کھارا در مشین سے ضلع جھنگ کا شمالی حصہ سیراب ہوتا ہے۔ اپر جہلم 1915 میں تعمیر کی گئی، اس کا پانی منگلہ سے دریائے چناب تک جاتا ہے۔ رسول براج سے رسول قادر لنک اور چشمہ جہلم لنک کینال نکالی گئی ہیں۔ دریائے جہلم کی لمبائی 725 کلومیٹر یعنی 450 میل ہے۔ ناظرین، اب آپ کو دریائے جہلم میں آنے والے سیلابوں کا جو لیول ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، ہائی فلڈ کا جو لیول ہے وہ 1,50,000 کیوسک سے 2,25,000 کیوسک تک بنتا ہے، اور جو ویری ہائی فلڈ یعنی بہت اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ 2,25,000 سے 3,00,000 کیوسک تک بنتا ہے، اور جو ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہے یعنی غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب ہے وہ 3,00,000 سے اوپر کا اس کا لیول ہوتا ہے۔ ناظرین، اب یہ بتاتا ہوں کہ منگلہ سے اگر سیلابی ریلا چھوڑا جائے تو وہ رسول تک کتنا ٹائم لے گا۔ اس کا چونکہ درمیانی سفر ہے وہ 45 میل یعنی تقریباً 70 کلومیٹر کا سفر ہے، اور بیچ میں وہ کتنا وقت لے گا اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر لو سپلائز ہو یعنی معمول کے مطابق پانی ہو تو 16 سے 20 گھنٹے لگاتا ہے۔ اگر لو فلڈ ہو یعنی معمولی درجے کا سیلاب ہو تو 15 گھنٹوں میں منگلہ سے رسول تک پہنچے گا۔ اگر میڈیم فلڈ ہو یعنی درمیانی درجے کا سیلاب ہو تو 12 گھنٹوں میں پہنچے گا۔ اگر ہائی فلڈ یعنی اونچے درجے کا سیلاب ہو تو 10 گھنٹوں میں پہنچے گا۔ اگر ویری ہائی فلڈ ہو تو یعنی بہت اونچے درجے کا سیلاب ہو تو 8 گھنٹوں میں پہنچے گا۔ اگر ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہو یعنی غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب ہو تو وہ 4 سے 7 گھنٹوں میں پہنچے گا۔ تو ناظرین، اب میں آنے والے جو دریائے جہلم میں سیلاب ہیں چھوٹے بڑے ان کا ریکارڈز آپ کو بتاتا ہوں، جو 1959 سے لے کر تاحال 2021 تک ہیں۔ تو ناظرین، 2 جولائی 1959 میں 8,70,000 کیوسک کا ریلا آیا تھا، اس میں پونڈ لیول جو تھا وہ 719 فیٹ تھا۔ 11 جولائی 1960 کو 8,60,000 کیوسک کا ریلا آیا تھا جس کا پونڈ لیول 721 فیٹ تھا۔ 10 جولائی 1972 کو 1,05,150 کیوسک، پونڈ لیول 716 فیٹ۔ 9 اگست 1973 کو 2,69,330 کیوسک، پونڈ لیول 716 فیٹ۔ 23 اگست 1975 کو 1,23,034 کیوسک، پونڈ لیول 715 فیٹ۔ 4 اگست 1976 کو 2,69,330 کیوسک، پونڈ لیول 715 فیٹ۔ 12 اگست 1978 کو 93,382 کیوسک، پونڈ لیول 719 فیٹ، اور 19 اگست 1980 میں 73,583 کیوسک، پونڈ لیول 719 فیٹ۔ 26 جولائی 1981 1,04,424 کیوسک اور پونڈ لیول 716 فیٹ۔ 6 اگست 1983 97,251 کیوسک، پونڈ لیول
19 فیٹ، 15 اگست 1984 95,905 کیوسک، پونڈ لیول 719 فیٹ، 8 اگست 1986 1,13,528 کیوسک، پونڈ لیول 717 فیٹ، 12 مئی 1987 1,27,950 کیوسک، پونڈ لیول 717 فیٹ، 22 جولائی 1988 1,54,389 کیوسک، پونڈ لیول 718 فیٹ، اور 1 اگست 1989 میں 1,53,174 کیوسک اور پونڈ لیول 718 فیٹ تھا۔ تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر معمولی درجے جو سیلاب آتے رہے ہیں دریائے جہلم میں، یعنی ایکسیپشنلی ہائی فلڈ، ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو ناظرین 2 جولائی 1959 کو 8,70,000 کیوسک کا ریل آیا تھا، پونڈ لیول 719 فیٹ تھا، اور 11 جولائی 1960 میں 8,60,000 کیوسک کا ریل آیا تھا، اور اس میں پونڈ لیول 721 فیٹ تھا۔ اور جو دریائے جہلم میں سب سے بڑا اب تک کا جو ریل آیا ہے وہ 10 ستمبر 1992 میں 9,52,170 کیوسک تھا، اور پونڈ لیول اس کا 721 فیٹ تھا۔ اور اس کے بعد 27 اگست 1997 کو 5,49,598 کیوسک تھا، اور جس کا پونڈ لیول 716 فیٹ تھا، اور 6 ستمبر 2014 کو 5,16,387 کیوسک تھا، اور جس کا پونڈ لیول 720 فیٹ تھا۔ تو ناظرین یہ تھی دریائے جہلم کی تاریخ اور بڑے سیلابوں کا اعداد و شمار جو ڈیٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں، جس میں دریائے چناب، جہلم کا ہو گیا، اور راوی اور ستلج اور سندھ کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان۔